آج وہ اپنی ماں کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ ان کی زندگی میں تھا ہی کون، بس وہ اور اس کی ماں ہی تو رہتے تھے، لیکن اس کے بابا بہت امیر تھے اور ان کی ہی عنایت تھی کہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی اچھا کھا اور پی رہے تھے۔ وہ خود کیا تھا، 6 فٹ لمبا چوڑی جسامت کا مالک، کالی گہری آنکھیں اور ان پر لگے کمزور نظر کے گلاسز تو اسے سب سے الگ بناتے تھے۔ بلیک پینٹ اور ساتھ وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنی ماں کو تو شہزادہ لگا تھا، جبکہ اس کے دوستوں ور باقی سب کی نظروں میں وہ چمپو تھا، ماں کا لاڈلا جس نے ابھی تک ماں کے پلوں کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے، سکتا کیا کھانا ہے، سکتا کیا پہننا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز ہی شرمیلا بیگم نے پسند کرنی ہوتی تھی اور یہ اس کی خواہش ہوتی تھی، جبکہ اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ خود جا کر اپنی پسند سے کپڑے لے لیا کرو، لیکن وہ کہاں مانتا تھا۔ کہتا تھا ماما اب ہی ہمیشہ سے سب کچھ لیتی آئی ہیں تو اب آگے بھی اب ہی لیں گی، مجھے آپ کی پسند ہی پسند ہے، اور یہاں آ کر وہ خود بھی پگھل جاتی تھی۔ آخر ان کا بیٹا اتنا فرمابدار ہے تو بہو بھی وہ اپنو پسند کی چاند سی ہی لائے گی۔ وہ خود بھی تو کمزور دل کا مالک تھا، اگر پڑھ رہا ہوتا اور کوئی اکر غبارہ بھی اس کے قریب پھاڑ دیتا تو وہ ڈر کر سکول ہی نہ جاتا، کچھ دن بستر پر ہی رہتا۔ وہ تھا بہت ہی کمزور دل کا مالک۔ داشاب ایک بہت ہی شریف پر معصوم لڑکا تھا، MBA وہ کر چکا تھا، اپنی پڑھائی کے لیے اسے امریکہ بھی جانا پڑا تھا، اور اس ٹائم وہ کسی دلہن کی طرح اپنی ماں سے لپٹ کر رویا تھا۔ سکالرشپ آئی تھی، اس کی تو جانا تو تھا ہی کیونکہ ماں کی خواہش تھی، اور آج داشاب اسی لیے بازار آیا تھا کہ اپنی ماما کو سرپرائز گفٹ دے سکے، لیکن اس کے دوست مل گئے جو کہ تھے سدا کے بھوکے۔ اسے دیکھتے ہی قریبی ریسٹورینٹ لے گئے اور اپنی ہی پیٹ پوجا کرنے لگے۔ نوال براؤن آنکھوں والی حسین پنکھڑیوں جیسے لب سکتا گوری سفید رنگت شولڈر تک اتے بال، وہ مکمل حسن کا پیکر تھی، اور اس کے کپڑے بلیک ہی جینز اور بلیک ہی شرٹ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی، لیکن مجال کسی کی جو اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ نوال کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اپنے گاؤں کی غنڈی تھی، شازیہ بیگم کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، ان کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھی تو پڑھی لکھی، لیکن بولی اس کی وہی تھی، گاؤں کے لوگوں جیسی تھی۔ گاؤں کے لوگ تو ڈر کر بھاگتے تھے دور اس سے، لیکن اس کی ماں کو اس کے لیے رشتہ کی تلاش تھی، جبکہ اسے تو کوئی دبوسا لڑکا چاہیے تھا تاکہ باقیوں کی طرح اس پر بھی اپنا رباب جھاڑ سکے، نہ کہ اس کی سنے۔ خیر سننے والی تو وہ تھی نہیں، اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیتی تھی، اور آج وہ شہر آئی تھی۔ اب کوئی لڑکا تو تھا نہیں جو یہ سب کام بھی دیکھتا تو اسے ہی کرنا ہوتے تھے، یہ سب کام بھی ختم اور بچپن سے کر کر کے وہ عادی ہو گئی تھی۔ نوال اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تھی اور اپنی گن وہاں اس کے مینیجر پر تان گئی۔ ابے وہ کسی کھوئے ہوئے سکے کی اولاد، چل جلدی سے اپنے مالک کو بلا، وارنا یہ جو میرا کھوکا ہے نہ بہت دنوں سے بھوکا ہے، اس کی ساری گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گی۔ ریسٹورینٹ میں تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی کہ شور سن کر اس نے ایک فائر کھولا تھا۔ ابے کیا ہے بے، تم لوگ پڑھے لکھے جاہل ہو کیا، دکھ نہیں رہا اپن کی میٹنگ چل رہی ہے؟ اور میٹنگ کے درمیان نو ڈسٹربنس آئی سمجھ گن کو سب کی طرف گھماتے ہوئے اس نے ان سب کی عقل میں اضافہ کیا تھا، جبکہ سب اس لڑکی کے روپ میں گنڈی کو اور اس کے ہاتھ میں موجود کھوکا بقول اس کے ڈرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ریسٹورنٹ کا مالک بھی آ گیا۔ ہاں بے، تو ہم سے زمین لے کر اس پر فصل لگا کر اور اسے کھا کر تو زمین بیچ رہا ہے، بتا وارنہ یہ ساری کی ساری تجھ پر خالی کر دوں گی، تو جانتا ہی نہ مجھے میں ملکہ ہوں گاؤں کی، پھر بھی تم نے یہ گستاخی کی، اب سزا کے لیے تیار ہو جا سالے۔ کہنے کی ساتھ ہی اس نے اپنی گن لوڈ کی ور اور اس کی کنپٹی پر تان دی، جبکہ کہ اپنی جان کو مشکل میں دیکھتے وہ جلدی سی بولا، معاف کر دو ملکہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وہ زمین ابھی اسی وقت دینے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نہ باتوئے بشیر، کیا دیکھ رہا ہے، آجا کاغذ قلم لے کر چل، اب جلدی سے سائن کر، اپنی گن کو اس کی کنپٹی پر رکھتے وہاں پر دباؤ دیتے کہا تھا، جبکہ وہ دور بیٹھا کانپ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے لڑکیوں کو بے بس ہی دیکھا تھا، آج یہ نیا روپ تو اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ سین کروانے کے بعد وہ بھر جا ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اس کانپتے وجود پر پڑی، ور وہ ایڑیوں کے بل مڑی تھی، اس کی طرف پر جا کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ واہ بے، کیا چکنا مال ہے تو اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں موجود گن کو اس کی طرف کرتے ہوئے بولی، ختم، جبکہ اس کی بات سن کر اسے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس کی گن دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا۔
वर थर थर कांपने लगा था, जबकि उसके दोस्त आराम से साइड पर हो गए थे। वो फरी का खाना खाने आए थे, ना कि गोली, इसलिए पीछे होकर अपने दोस्त को इस शेरनी के सामने यूं कांपता देखने लगे। यार आज तो ये गया, पहले ही कमजोर दिल का है। वर ऊपर से वो गंडी खत्म। चल अनालिल्लाह ही पढ़ ले, आज इस पर खत्म। अबे चकने क्या खाता है, तो हाँ इतनी तो मैं गोरी नहीं जी, तो गोरा वर चकना है। अबे शर्मा ना बता भी। वो उसके पास ही टेबल पर बैठ गई थी और इससे उसकी खूबसूरती का राज पूछने लगी। इसी ये लड़का, या यूं कहे कि पटाखा, अपने लिए पसंद आ गया था। अबे बोल ना, मेरे को तेरी आवाज एच भी सुनने का है। वो क्या ही नाम है, हर चीज दला भाल कर लेती है, अगर खराब हो गई तो। लेकिन ये तो अपन की जिंदगी एज का ही मामला है। चल बता ना। जबकि इससे तो कुछ बोला भी नहीं जीम रहा था। बहुत मुश्किल से अल्फाज जमा करके वो गव्या हवा खत्म। मम खत्म। मेरी मामा को जो पसंद होता है वही खाता हूं, पर वो मेरी पसंद का ही सब बन खत्म बनाती हैं। अरे वाह वाह, इसका मतलब है सासो अम्मा की मेहनत का कमाल है, जो तो इतन चकना है। सास का खत्म का क्या मतलब है? अबे सब कुछ क्या एक एजियत में करने का इरादा है क्या? खत्म। चल अगली बार फिर मिलेंगे, अभी अपन को थोड़ी जल्दी है। यह दो जगह वर भी जाना ही लोगों का दिमाग करीब पर लाने के लिए खत्म। और अब जब मैं तेरे से मिलेगी ना, तो हमेशा के लिए अपन का हो जाएगा खत्म। और ये गारंटी है अपन की खत्म। चल अब तो भी फोट इधर से, और आइंदा इन चौजों के साथ ना घूमना, वरना मेरा अगला टारगेट ये होंगे। अपनी बात कहते ही वो जैसे तन फन करती आई थी, वैसे ही खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी खत्म। लेकिन जाते हुए फिर मड़ी थी और पूछा था, आजा तुझे लफट दे दो? नहीं खत्म, नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, मेरी मामा मेरा वेट कर रही होंगी खत्म। कहते ही वो दूसरे गेट से बाहर भागा था। अरे डर गया अपन का वो खत्म। कहते साथ ही वो कहका लगाती अपने गार्ड्स के हमरा बाहर चली गई। नवाल ने घर आते ही सबसे पहले अपने खास बंदे को बुलाया था अपने पास खत्म। बशीर कहाँ मर गया है? तो हाँ, कब से आवाज दे रही हूँ। शरीफा जा जाकर अपने खसम को बुला खत्म। कहाँ मर गया है, जल्दी बुला, वरना इसका फैसला मेरी रानी गन करेगी। जी जी खत्म सरकार। इसी वक्त बशीर किसी बोतल के जिन की तरह नाजिल हुआ था। माफ करना सरकार खत्म, वो मैं गसल खाने में था, तो ना सुधरी काम के वक्त तुझे 2 नंबर आ जाता है। और वो गसल खाना नहीं, बात आम है। तुझे कब अक्ल आएगी खत्म? मैं तो सीखा सीखा कर ही बड़ी हो जाओगी। चल छोड़ उन बातों को खत्म, और सुन जो पटाखा अभी मैं देख कर आई हूं। मेरा राजा है खत्म। मुझे कल तक उसकी सारी मालूमात चाहिए। उसकी हर बात, किधर रहता, क्या करता, और हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? अगर कुछ रह गया तो गया, तो समझा खत्म। जी जी सरकार खत्म। चल अब शक्ल गुम कर अपनी खत्म। जबकि खुद अपनी माँ के कमरे में गई खत्म। हाय खत्म, मेरी हेरोइन कैसी है? तेरे लिए 100 प्राइज है, कल का इंतजार कर खत्म, तो भी खुश हो जाएगी खत्म। कब सुधरोगी तुम बेटा? ये जबान छोड़ दो, अब ऐसे कौन करेगा तुमसे शादी खत्म? कोई शरीफ लड़का तो कभी नहीं करेगा, जैसी तुम्हारी बोली और पहनावा है। आरियो मेरी हेरोइन, दुनिया बहुत तेज है, और इससे भी ज्यादा तेरी ये छोरी तेज है। ऐसा मस्त माल होगा मेरा के तो भी रशक करेगी मेरी किस्मत पर। कहका लगाते हुए वो शाजिया बेगम के गाल पर एक पपी देती अपने कमरे में चली गई। पीछे शाजिया बेगम अपना सर थाम कर बैठ गई थी कि मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ इन कामों में मुलव्वस करवाया था, लेकिन नवाल ने तो इसे ही अपनी जिंदगी मान लिया था, और अब वो पता नहीं क्या करने वाली थी। शाजिया बेगम तो बस उसके लिए और उसके अच्छे नसीबों की दाम मांगने लगी। पर यही शायद कबूलियत का वक्त था। उसका नसीब तो अच्छा हो जाना था, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाले की कोई खबर नहीं थी। दाशाब, जो कि कल के वाक़े के बाद घर पर ही था, काफी हद तक खुद को कंपोज करता बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने आज फिर उसकी जेब खाली करवाने का फैसला किया था। और दाशाब वो उनकी बातों में आ भी गया था, और अपना वही हमेशा का स्टाइल, बालों में तेल लगाए और कंघी के अंको एक तरफ के वो आमना बेगम को चांद का टुकड़ा लगा था। आमना बेगम खुद तो पड़ोसी के घर चली गई, जबकि अदशाब अभी घर से बाहर निकलता कि एक साथ इतने सारे लोग अपने उसके घर में दाखिल हुए और इसे सोचना का मौका दिए बगैर अपने साथ जेब में डाल कर ले गए। पर वो उन सब से डर कर एक कोने में बैठ गया। किसी का क्या भरोसा कि कोई गुस्सा होकर गोली ही न चला दे। वो उसे एक खंडर नुमा बिल्डिंग में ले गए, जबकि दाशाब की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वर उसे राहदरी से होते हुए एक कमरे में ले जाकर बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ बैठा दिया, और जो कपड़े उसके लिए लाए थे
وہ اسے دیے اور کہا کہ اگر اپنی ماں کی اور اپنی جان پیاری ہے تو جلدی سے یہ کپڑے پہن کر باہر ہو۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ فورا سے کپڑے چینج کرنے چلا گیا، جبکہ وہ حیران تھا کہ وہ لوگ کیوں اسے یہاں لائے ہیں اور اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ نوال نے اپنے آدمی کی مدد سے داشاب کی ساری انفارمیشن نکال دی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور آج صبح اس نے بشیر کو کہہ کر اسے گھر سے اٹھوا لیا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کا سب سے اچھا کام بقول اس کے کرنے جا رہی تھی۔ جب اس کے فون پر کال آئی تھی، ہاں بول بشیر، ختم، ہاں کام ہو گیا، چل اپن بھی آ رہی ہے، اپن کوئی آڈیانس تھوڑی ہے جو پہلے آئے گی، لیٹ انٹری از گریٹ انٹری، ختم۔ ببل چباتے ہوئے اس نے ایک کہکا لگایا اور اپنے دبنگ سٹائل میں لینڈ کروز میں بیٹھتی وہ گاڑی کو فل سپیڈ اڑاتی اپنے چکنے کے پاس جا رہی تھی، جہاں اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پر ہوتے تو اڑ کر چلی جاتی۔ وہاں پر جاتے ہی وہ بڑی شان و شوکت سے اپنی گاڑی سے نکلی اور لڑکیوں کی طرح لہرا اور بلکھا کر چلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور جب کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ چل سکی تو ادھر ادھر دیکھتی اپنی ہی گنڈوں والی چال بڑے تفاخر سے چلتی اندر داخل ہوئی، جہاں اس کا چکنا پہلے ہی موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ذا نصیحت، آج تو غضب ڈھا رہا ہے، ہائے ہائے کہیں یہ دل بے قابو نہ ہو جائے، ختم۔ لوفرانہ انداز میں ایک ہاتھ دل پر رکھے گویا ہوئی، ختم، چل مولوی اسٹارٹ کر اپن کا بیاہ، ختم، مطلب نکاح۔ اور مولوی نے بھی حکم ملتے ہی نکاح شروع کروا دیا۔ نواز علی ولد عدنان علی آپ کو داشاب احمد ولد ارسلان احمد کے نکاح میں حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نوال سے جب پوچھا گیا تو جھٹ سے جواب حاضر تھا، اپن کو تو یہ چکنا ہر حال میں، ختم، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب داشاب سے گویا ہوئے، ختم، داشاب احمد ولد ارسلان احمد آپ کو نوال علی ولد عدنان علی کے نکاح میں حق مہر اپنی جان کے عوض دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کی آواز تھی یا گویا کوئی بم تھا جو داشاب پر پھوٹنے والا تھا؟ مطلب اپنی جان کے عوض نکاح کون کرتا ہے؟ ایسے نکاح؟ وہ پریشان سا اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ بولنے کے ساتھ ہی مولوی نے حیران نظروں سے نوال کی طرف دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا ہے، لیکن نوال کے ہاتھ میں موجود گن کھوکھا پلس رانی دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ اپنے منہ میں رکھنا ہی بہتر جانا اور پھر سے گویا ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جبکہ وہ پریشان سا سب کا منہ دیکھے جا رہا تھا، جو 10 لوگ اس پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ جب نوال نے اس کے چہرے پر سوال دیکھ تو خود ہی بول پڑی، ختم، دیکھ بیڑو، اب یہ نہ ہو بعد میں تو مکر جائے یا تیری ماں نہ مانے تو اپن کا یہ سب اتنی محنت اور ٹائم تو کھوٹی گیا نا، اس لیے حق مہر میں تیری جان لکھوایا ہے، تاکہ اگر تو اپن سے دور جانا بھی چاہے تو سیدھا اوپر جائے، ختم، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو سب لوگ۔ اپنے عقلمندی والے کارنامے پر سب سے رائے لینا چاہیے، اور کس میں ہمت تھی جو نوال علی کو غلط کہہ سکے، تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ نوال خود ایک طرف اپنی اسی ڈریسنگ بلیک جینز ور بلیک ہی شرٹ میں ملبوس تھی، اور ایمرجنسی کے طور پر اس نے اسی ڈریس کے اوپر ریڈ لہنگا پہنا ہوا تھا۔ اپنے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ داشاب کو دیکھنے میں مصروف تھی، جسے وہ اس کے گھر سے اٹھا کر لائے تھے، اور ایمرجنسی شیروانی پہنائے اب بندوقوں کی نوک پر اس سے نکاح پڑھوا رہے تھے۔ اب ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا مت کرے میم، میں نے کی بگاڑا ہے؟ اب کا ختم، ہائے کمبخت تم نے ہی تو بگاڑا ہے سب، اپن کے اس دل کی لو بیٹری تو تجھے اس دن پہلی بار دیکھ کر ہی چارج ہو گئی تھی۔ نوال اپنے دل پر ہاتھ رکھے گھونگھٹ کو ذرا سا اٹھائے گویا ہوئی تھی، اور داشاب کو دیکھ کر اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ یار جلدی کرو، میرے سے یہ تھان نہیں سنبھالا جا رہا، چلے مولوی سرکار، یا اپن کو غصہ دلانا ہے؟ دیکھ میرے غصے کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ بھی کر جاتی ہے، میں غصے میں اس لیے بھلائی اسی میں ہے، جلدی کر تو ختم۔ نوال جو کہ اب زچ آ گئی تھی اس طرح کی ڈریسنگ سے، فورا سے سب کو ایک ساتھ دھمکی دے ڈالی، اور اس کی دھمکی کارگر بھی ثابت ہوئی تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کروا دیا، اور داشاب صدا کا ڈر پوک مرتا کیا نہ کرتا، چپ چاپ نکاح نامہ پر دستخط کے اپنی پوری زندگی اس گاؤں کی ملکہ غنڈی کے نام کر چکا تھا۔ جبکہ نکاح ہوتے ہی نوال اور اس کے آدمیوں نے دل کھول کر فائرنگ کھول دی۔ نکاح کے بعد داشاب ایک جگہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ اب وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کی ماں نے تو کتنے خواب دیکھے تھے اس کی شادی کے، جب انہیں پتہ لگا تو کیا ہوگا۔ اس کی شکل پوری رونے والی ہو گئی تھی۔ جب نوال بڑے مزے سے اس کے پاس آئی اور شرمانے کی ناکام اداکاری کرتی، اس کا خون مزید جلا گئی۔ ختم، اوئے میرے سیاں چل پکڑ لے میری بھیا اور آ چل تجھے میں لے چلوں اپنی خوابوں کی دنیا میں۔ ختم کی کیا مطلب اپنی دنیا؟ کیا کی کر رہا ہے؟ کیا تجھے بھی وہ انگلش سانگ پسند ہے؟ کی ڈا یو لو میں؟ ختم، وہ گانا ایسے ہے کی ڈو یو لو می؟ ختم،
دیکھ تو سمجھ گیا اپن کے الفاظ بے شک غلط تھے، پھر بھی اسی لیے تو اپن نے تجھ سے شادی پروگرام کر کے تجھے ہمیشہ کے لیے اپن کے نام کر لیا ہے۔ نہ جھکاس آئیڈیا ختم۔ ور رہی بات کر گھر جانے کی، تو نے تو اپن کو اغوا کر کے نکاح نہیں کیا، نہ اگر تو کرتا تو بھی اپن تجھے ہی اپنے ساتھ اپن کے ایچ گھر لے کر جانے والی تھی۔ اپن نے اپنی ہیروئن بولے تو اپن کو اس دنیا میں لانے والی اپن کی جنت کو سرپرائز جو دینا ہے، لیکن شادی کے بعد تو لڑکی اپنے ہسبینڈ کے گھر جاتی ہے، نہ آئی مین میاں کے گھر ختم۔ دیکھ اپن کا شادی کوئی نارمل شادی تو ہے نہیں، تو خود کو ہی دیکھ لے، اب تیرے کرنے والے سارے کام اپن نے کئے ور اپن کے تم نے میں نے کون سا اب کا کام کیا ہے؟ اب اے بیدائی پر لڑکی روتی ہے، ور ادھر دیکھ تو روتی صورت بنا کر بیٹھا ہے، اور تو اور لڑکی یہ ختم، یہ اب ختم، اب کرتی ہے، وہ ایج بھی تو کر رہا ہے، دل خوش کر دیا ہے۔ ویسے تم نے کیوں کہ اپن کو تو رونا نہیں رہا، اپن کا دل کر رہا ہے کہ اپن بھنگڑا ڈالے، لیکن کیا ہے، نہ نئی دلہن ایسے اچھی نہیں لگے گی، جب اتن کر لیا ہے تو بھنگڑا بھی ڈال ہی لو۔ داشاب نے غصہ سے دانت پستے ہوئے کہا، لیکن اس کے کہنے کی دیر تھی کہ نوال سچ مچ میں اٹھ کر بھنگڑا کرنے لگی۔ یارو اپن نے بلکل صحیح مال چنا ہے، کتنی فکر ہے، چکنے کو اپن کی کہتا ہے، دل کر رہا تو کرو جو کرنا۔ جب کہ داشاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور ٹھیک 15 منٹ بعد داشاب رخصت ہو کر نوال کی شیرنی حویلی پہنچا، لیکن پورے راستے تھوڑی دیر کے لیے بھی نوال کے گارڈز نے فائرنگ نہیں روکی تھی، اور تو اور وہ جہاں سے بھی گزرتی سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر داشاب بھی حیران تھا، پھر سوچا ان پر بھی ایسے ہی حکم چلاتی ہوگی۔ اللہ اللہ کر کے وہ حویلی پہنچا، اور وہاں ایک ور مصیبت تیار تھی۔ جب نوال کی اماں نے دیکھا تو حیران ہی رہ گئی، انہیں صرف اس کام کی امید نہیں تھی نوال سے، لیکن اس نے یہ بھی کر دکھایا تھا، آخر کو ان کی سر پھری بیٹی تھی، اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی، ور یہ آج اس کی ماں کو بھی پتا چل گیا تھا۔ چل اب رات ہو گئی ہے، اب سونے کا ٹیم ہے، چل میرے چکنے کمرے میں چلے۔ ختم آنکھ دبا کر کہتے ہوئے وہ داشاب کو لے کر جانے لگی، جو کہ اسکیما کے سامنے خومخواہ شرمندہ ہو گیا تھا نوال کی حرکت پر۔ جبکہ شازیہ بیگم خود فورا سے ان کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا کر خود بھی چلی گئی، تھوڑی دیر اور روکتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے ہی کیا کچھ کر دیتے۔ چل بیڑو اب کسکا بٹ کر رہا ہے، چل چلے۔ اسے بازو سے پکڑتی وہ سیڑھیاں چڑھتی، اسے کمرے کے باہر کھڑا کر کے خود اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ جبکہ داشاب پھر سے ٹکٹکی باندھے اسے دکھنے لگا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، دیکھ چکنے اب اپن کا کوئی چھوٹا بھائی یا میرے جیسی شیرنی تو ہے نہیں جو تجھ سے یہ دروازے پر روکنے کی رسم کرے، اور میرے کو کچھ بھی غلط نہیں مانگتا ہے، اس لیے شادی پورے رواج سے اور رسموں سے ہی ہوگی نا۔ اب چل رسم پوری کر اور میرا نیک دے۔ مجھے کیا خواب آیا تھا کہ اغوا ہو کر میری شادی ہونے والی ہی، جو میں تیاری سے عطا اپن کیا ختم، میرا مطلب ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی ابھی ختم۔ ہم چل کوئی گل نہیں، جیسے باقی سب رسمیں ایک دوسرے کی ہیں یا بھی اپن کر لیتی ہے۔ نوری او وہ نوری ادھر انوال نے لہنگا کے نیچے سے اپنی پینٹ میں سے 50,000 کی گڈی نکالی اور داشاب پر سے وار کر نوری کو دی اور کہا، یہ اپن کے خون پسینہ کی کمائی ہے، اس کو شاپنگ میں نہ اڑانا، اپنی چھوکری کو پڑھانا، تاکہ اپن کے مافک کامیاب ہو سکے۔ جی جی سرکار، بہت مہربانی آپ کی۔ میں ابھی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کہہ نہیں سکی۔ اپن لی نظر ہر جگہ رہتی ہے، اپن کو معلوم ہے، تبھی تجھے دیا ہے یہ ڈھوکڑا، چل اب اپنی شکل گم کر۔ جبکہ داشاب خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی گویا ہوا، شادی تو ہو چکی ہے، اب مجھے جن دو تاکہ اپنی ماں کو تو بتا سکوں۔ ابے چکنے، اب تو اپن کا بن گیا ہو تو تیری ماں بھی تو اپن کی ماں ہوئی نا، وہ بھی بس آنے والی ہے، اب تم دونوں یہی رہو گے، ور رات ہو گئے ہے، وہ تو آتے ہی میری جنت سے پوچھے گی، ور وہ سمجھا دے گی کہ آج اپن لوگوں کی پہلی رات ہے تو ڈسٹرب نہ کرے، اب تو چل آجا، آخری رسم ابھی باقی ہے۔ اپنی ماں کا سن کر ویسے ہی پریشان تھا، اور جب آخری رسم کا سنا تو ایک بار پھر حیران ہو کر اپنی تھوڑی دیر پہلے کی بیوی کی طرف مڑا، لیکن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس کے سامنے ہی اپنا لہنگا اتار چکی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے جینس پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی داشاب نے منہ موڑ لیا تھا، وہ اپن کے سایہ، اپن کے سر کا تاج، اور یار اب اور تو اپن کو نہیں آتا، لیکن چکنے تیرے لیے اپن سیکھ لے گی، سب ختم، چل آجا اب آخری رسم کر لے۔ کون سی رسم ختم؟ ابے یار تو ڈرتا کیوں ہے، میں تیری بیوی ہے، کوئی چوڑیل تھوڑی ہے جو تجھے کھا جائے گی، اس سے کم بھی نہیں ہو کیا کہا ختم؟ میں نے کہا میں آ گیا لو۔ داشاب اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، نوال نے پاس پڑی چنی اٹھائی، ور گھونگھٹ کر کے بیٹھ گئی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے آگے کیا ختم
مطلب صاف تھا، منہ دکھائی دو ختم۔ داشاب کا بس چلتا تو اس کا کیا اپنی ہی شکل اسے کبھی نہ دکھاتا، لیکن فی الحال تو پھنس چکا تھا۔ دیکھو ختم، داشاب کو تب اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ اب کیا کہتا تو اپن کو نوال کہہ سکتا ہے، اپن کا نام ہے نوال۔ تجھے بھول گیا نام مولوی نے بتایا، ایچ بھی تھا، لیکن کوئی نہیں، پہلی غلطی معاف ختم۔ اوکے دیکھو نوال، ہماری شادی ایسی سچویشن میں ہوئی ہے کہ مجھے بھی اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ تو منہ دکھائی کا تحفہ کہاں سے لاؤں، ور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو کہ میری زندگی ہی آپ کے نام ہو گئی ہے۔ بات تو تیری 100% صحیح ہے، لیکن رسم بھی تو کرنی ہے نا۔ تو چل یہ چنری تو اڑ کر بیٹھ، جب تیرے سارے کام اپن کر چکی ہی تو یہ خوشی خوشی کرے گی۔ اور اب داشاب گھونگھٹ نکال کر بیٹھا ہوا تھا، ور سوچ رہا تھا کہاں پھنس گیا، یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا۔ ایک دن میں وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا کہ اتنے میں نوال نے اس کا ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لے جا کر ایک فلائنگ پپی دے ڈالی، ور اتنا ہی نہیں، اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کر لوفروں کی طرح سیٹی بھی بجا ڈالی۔ قسم سے یار تو بڑا ہی چکنا ہے، دل کر رہا ہے ایک چوما لے ہی لون، لیکن پہلے تحفہ اس نے ایک بہت ہی پیاری اور نفیس سی چاندی کی انگوٹھی داشاب کو پہنائی تھی، جس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت نگینہ جڑا ہوا تھا، اور ایک سائڈ پر نوال کے نام کا پہلا حرف این، جبکہ دوسری سائڈ پر داشاب کے نام کا پہلا حرف ڈی لکھا گیا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ نوال کی پسند ہے، کیونکہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی اور قابل تعریف تھی۔ کیسا لگا؟ بہت خوبصورت، ور یہ پہلی بار تھی جب اس نے نوال سے مسکرا کر بات کی، ورنہ کب سے تو وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ دیکھ میرے کو پتا ہے تو ابھی تیار ماہی ہے اس رشتہ کے لیے، اس لیے اپن تیرے کو ٹیم دے رہی ہے، جتنا لینا ہے لے، کیونکہ ابھی تو اپن کہیں نہ، فی الحال یہی ایج کافی ہے۔ چل جا اب کپڑے بدل لے، سامنے بولے تو تیرے الٹا ہاتھ کی الماری میں تیرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ چینج کر کے آیا تب تک نوال بھی چینج لڑ چکی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی لڑکوں والا کرتا اور شلوار پہنی تھی، کھلے بال جو کہ بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، براؤن نشیلی آنکھیں جن پر پلکوں کو جھالر سایہ فگن تھی، گلابی پنکھڑیوں جیسے لب جن کو آپس میں پیوست کے وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار بغیر ڈرے فرصت سے اس نے نوال کو دیکھا تھا اور کھو گیا تھا اس کے معصوم چہرے میں۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 20 سال، لیکن پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ معصوم بھی تب تک جب تک وہ کچھ بولے نہ، جیسے ہی بولتی ہے اگلے کی دنیا ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ تو بس یک ٹک اسے دیکھ کر سوچے جا رہا، جب اچانک ہی اس نے وہ تو بس یک ٹک اسے دیکھ کر سوچے جا رہا جب اچانک ہی اس نے اسے ایک پکڑ کر کھنچا۔ نوال کا مقصد اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھانے کا تھا، لیکن ہائے رے داشاب کی قسمت، داشاب جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، بیٹھنے کی بجائے سیدھا نوال پر جا گرا اور موہیت سے اسے دیکھنے لگا کہ نوال کو چٹکی بجا کر اسے ہوش کی دنیا میں لانا پڑا۔ لیکن داشاب کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ کیا بے تو کپڑے بدلنے میں اتنا ٹیم لگاتا ہے، اتنا تو لڑکی بھی نہیں لگاتی۔ ختم، اپن یہاں کب سے تیرا بٹ کر رہی ہے، ور تو پتا نہیں کہاں کھویا ہوا ہے، کہیں تو اپن کو دیکھ کر اپنے ہوش تو نہیں کھو بیٹھا تھا نا؟ ختم، نوال نے شرارت سے آنکھ دبا کر پوچھا، جبکہ داشاب کا دل تو چاہا کہ ہاں کہہ دے، لیکن نوال کے کارنامہ یاد کر کے خاموش ہی رہا۔ یار چکنے، ایک تو بولتا نہیں ہے، اپن تیرے کو بھی سننا مانگتی ہے، لیکن تو ہے کہ ختم۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، دیکھ جس بھی حال میں اپن لوگوں کا شادی ہوا ختم، لیکن شادی تو شادی ہے نہ، تھوڑا تو برداشت کرنا، تھوڑا اپن کر لے گی، یہاں تو مجھے لگتا ہے سب مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ کچھ کہا چکنے تم نے؟ نہیں تو ختم، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب تجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، تو آرام سے اپنا ٹیم لے جتنا لینا ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تو چل پھر سونے کا ٹیم ہے، اور تو اب صوفے پا مت چلا جانا، آجا اپن کے باجوں میں۔ جب کہ داشاب تو سوچ میں پڑ گیا تھا، چل آ بھی جا، جب نوال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے باجوں میں لٹایا تھا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ ختم، یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ اسے موقع ہی نہ ملا کچھ سوچنے کا۔ ختم، چل اب سو جا جلدی، ورنہ اپن کی رانی کو بھی بھوک لگی ہے۔ یہ سننے لی دیر تھی، وہ خود بھی آنکھیں بند کے سونے کی کوشش کرنے لگا، ور دن بھر کا تھکا جلد ہی نیند کی وادی میں چلا گیا۔ نئی صبح روشن تھی، داشاب ور نوال ایک ساتھ نیچے آئے۔ ختم، آئی ور سب کو سلام کیا، پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ختم، جس حد تک ہو سکتا تھا شازیہ بیگم نے اس حد تک آمنہ بیگم کو سمجھا دیا تھا نوال اور داشاب کے بارے میں۔
آمنہ بیگم کو شازیہ بیگم کافی نرم مزاج کی لگی تھی، لیکن ناول تو اس کے برعکس تھی۔ فی الحال تو انہوں نے کچھ نہ کہا تھا۔ ان کا ماننا تھا شادی تو ہو گئی ہے، اب اختلافات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ بات چیت کم ہی کر رہی تھی کیونکہ ان کو یہاں آ کر رہنا اچھا نہیں لگا تھا اور وہ جلد جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے اپن کے چکنے کی جنت تو بھی کچھ لے نہ، جب کہ داشاب اور آمنہ بیگم ایک بار پھر اسے دیکھنے لگے جب شازیہ بیگم نے نوال کو ڈانٹا تھا کہ چپ کر کے کھانا کھاؤ، اور وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد آمنہ بیگم کی ضد پر داشاب ان کو گھر چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ نوال کو سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہے گی، نہ کہ داشاب گھر آیا تو اسے پتا چلا نوال بیٹھک میں موجود ہے۔ وہ وہاں گیا لیکن اس کی باتیں سن کر باہر ہی رکھ گیا۔ تیرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے علاقے سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہے؟ ور تجھے معلوم نہیں؟ ہاں چل اٹھ ور نکل، کل تک اپن کو اس حرام خور کا نام چاہیے جو معصوم چھوریوں کو اغوا کر رہا ہے، اور ہاں جلدی کام ہو جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تیری چھوری بھی غائب ہو جائے۔ نہیں نہیں سرکار، ایسا نہیں ہوگا، میں پوری کوشش کروں گا، جلد از جلد پتہ لگا لوں اس گینگ کا۔ کچھ سوچتے ہوئے داشاب وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس کے پیچھے نوال بھی داخل ہوئی، جان من تو آ گیا، چل اچھا ہے، ویسے تیری جنت گھر واپس چلی گئی، میرے کو اچھا نہیں لگا تو اپنی ماں سے دور کیسے رہے گا؟ اپن بھی نہیں رہ سکتی، اپن لوگ روز اس سے ملنے جایا کریں گے، وہ چہک کر بولی تھی۔ نہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے، اور اب میری بات سنے۔ ہاں بول، میری ماں کو اور مجھے شریف اور معصوم لڑکی چاہیے۔ کیا مطلب تیرا اپن شریف نہیں ہے؟ وہ اپنی گن نکال کر بولی تھی۔ ارے پہلے پوری بات تو سن لو۔ چل اچھا بول، اب نہیں بولے گی؟ پہلے اسے اندر رکھے۔ ہاں چل اب بول، ٹیم کھوٹی مت کر، میری ماں کو ور مجھے شریف ور معصوم لڑکی چاہیے۔ شریف تو اب ہیں اور معصوم بھی، لیکن آپ کی یہ لینگویج اسے تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، مطلب صحیح سمجھا نا، آسان لفظوں میں یہ انگریزی نہ بولا کر، کہیں اپن گالی سمجھ کر تیرے کو اڑا نہ دے۔ ڈر لگتا نا اپن کو تو اپن کا چکنا ہے، اپن نہیں چھٹی تجھے کچھ ہو کے اوکے، مطلب اچھا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، دیکھیں اب کے لیے میں بہت کمپرومائز کر چکا ہوں، اب آپ کی باری اور ہم شروعات آپ کے بولنے کے طریقے سے کریں گے، لیکن اپن تو اتنا میٹھا بولتی ہے، سارا گاؤں جانتا ہے، بس ایک اپن کی جنت نہیں مانتی، اور اب تو بھی کیا، اب میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، میں تو اپنی جان بھی حق مہر میں آپ کو دے چکا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، کر لے گی اپن اپنے ہیرو کے لیے ختم، تو چلے آج سے سٹارٹ کرتے ہیں، ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، رات سے کلاس سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے اپن تیار ہے۔ اس کے بعد سے داشاب کام سے آتا، اسے بولنے کے آداب سکھاتا، ور بیچ بیچ میں آسان انگلش بھی سکھاتا جسے وہ بڑے شوق سے سیکھ رہی تھی۔ لیکن ایک بات جو حیران کن تھی، وہ کبھی کبھی اپنی ماں کی پاس سونے کا بہانہ کر کے کہیں چلا جاتا تھا، جس کا نوال کو اب تک پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ ایک نیا بوال مچ جاتا۔ نوال کو یہ سب سیکھتے 3 مہینہ گزر چکے تھے، اور اب وہ کافی حد تک صحیح بولنے لگی تھی، جبکہ داشاب کی وجہ سے شازیہ بیگم خوش تھی کہ ان کو نیک ور سلجھا ہوا داماد بیٹے کی صورت میں مل گیا ہے۔ اب کسی دن داشاب اس سے اپنے گھر شفٹ ہونے کی بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ بھی کافی حد تک سمجھ چکی تھی اس بارے میں۔ بے تکلفی اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اب وہ تو سے تم پر اچکی تھی، ور داشاب کو بھی کہا تھا تم بھی مجھے تم کہہ کر پکارا کرو، جس پر داشاب ہنسا تھا پر، اور اگلے دن سے بلا جھجک تم کہہ کر پکار رہا تھا، جبکہ نوال اب بھی آمنہ بیگم کو اپنی جنت کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کا ماننا تھا وہ اپنی ماں کے معاملے میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گی، اور اس بات سے داشاب کو خوشی ہوئی تھی۔ نوال آج صبح سے داشاب کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج کل نوال کر کیا رہی ہے، کیونکہ اب وہ گھر سے بھاگ کم ہی نکلتی تھی، سارے کام تو وہ بشیر سے ہی کروا رہی تھی۔ اس کا سب سے فرما بدار ور بھروسے کا بندہ تھا، ور اسے سب معلوم بھی تھی کہ کب کیا کرنا ہے، ور کیسے، وہ تو اپنی نوال سرکار کے ایک حکم کا پابند تھا۔ آج نوال نے اپنے ہاتھوں سے داشاب کے لیے کھانا بنایا تھا، جس میں چکن کباب، سکتا بریانی اور میٹھے میں کھیر تھی۔ ان 3 مہینوں میں اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی، جن کا داشاب کو بھی اندازہ تھا، لیکن جان کر بھی انجن بن رہا تھا، ایسا نوال کو لگتا تھا۔ اس لیے جب اپنی جنت سے اس نے پوچھا کہ شوہر کو خوش کیسے کیا جاتا ہے، تو انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ہر مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، تم کچھ اچھا سا بنا لو وہ کش ہو جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے آج نوال نے داشاب کے لیے اتنا اہتمام کیا تھا، لیکن 2 بجنے والے تھے، ور اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔
ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے بھرسی اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ تو خوشی سے جھوم ہی اٹھی تھی، فورا سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی، اور تو اور آج نوال نے اس کے پسندیدہ کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ لال کلر کا سٹائلش سا کرتا جس کے ساتھ پٹیالہ شلوار ور لال کلر کی ہی چنری تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف ہونٹوں پر ہلکی گلابی کلر کی لپسٹک لگائے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو داشاب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے کبھی اس نے نوال کے ہونٹوں کا احاطہ کیا ہی نہ ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ داشاب کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی گھر میں داخل ہوئی تھی، جو کہ دیکھنے میں ہی بہت ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو پونی ٹیل کو شکل دی ہوئی تھی، اور میک اپ تو ایسے کیا ہوا تھا جیسے کسی کی شادی میں آئی ہو۔ پنک ٹاپ اور اس کے ساتھ سکن کلر کی ٹائٹس پہنے کوئی ڈول ہی لگ رہی تھی، لیکن نوال کو تب وہ اس وقت زہر ہی لگ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہیں سے نیم کے پتے لائے ور اس کے منہ میں ڈال دے۔ اتنا ہی نہیں، اسے جوش بھی کریلے کا پلیدانت پستے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جن ہی والی تھی کہ اچانک خیال آیا کہ یہ گھر بھی اس کا ہے۔ وہ شوہر بھی پھر میں کون جاؤں کمرے میں، بلکہ یہ چڑھی جائے گی یہاں سے کہتے ساتھ وہ خود بھی بڑھی تھی نیچے کی طرف جہاں وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آ گئے، اب کتنی دیر لگا دی اپنے میں، کب سے اب کا انتظار کر رہی تھی۔ اب بھی نہ آپ کو بھی بڑا مزہ آنے لگا ہے، نہ مجھے ستاتے ہوئے ختم۔ بڑے ہی میٹھے لہجے میں وہ داشاب سے گویا ہوئی تھی، ور بات کرتے وقت وہ اس چڑیل کو سراسر نظر انداز کر گئی تھی، جبکہ داشاب نوال کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی تو ہو گیا تھا، لیکن اپنی حیرانگی پر قابو پا کر وہ عینی سے گویا ہوا ختم۔ میٹ ہر شی از مائی وائف، اور نوال یہ میری دوست ہے، ہم ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں، آج مل گئی تو سوچا تم سے بھی ملوا دوں۔ ہیلو ختم، عینی نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے نوال نے تھام کر تقریباً مروڑ ہی دیا تھا، لیکن داشاب کے دیکھنے سے پہلے چھوڑ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ختم، اور پیچھے عینی اپنا ہاتھ مسلتی رہ گئی، جبکہ نوال مسکرا کر وہاں سے ڈائننگ ہال کی طرف چل دی ختم۔ نوال نے اپنے ہاتھوں سے داشاب اور عینی کو کھانا سرو کیا تھا۔ داشاب تو آرام سے کھا رہا تھا، جبکہ عینی پہلے ہی نوالے پر کھانستے ہوئے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نوال نے اپنے پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے پیتے ہی اس نے اپنے منہ سے سارا پانی اپنی ہی پلیٹ میں نکال دیا۔ داشاب تو حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کر کیوں رہی ہے، لیکن ناول کے چہرے پر رقص کرتی ہنسی نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ کھانا تو اس نے کھا لیا تھا، اب وہ نوال سے پوچھنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اس کا فون چنگاڑ اٹھا ور وہ ایکسکیوز کرتا فون کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ وہ فورا سے نوال کو جلدی آنے کا اور عینی کو ڈراپ کرانے کا کہا کر باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اب نوال بھی اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھ گئی تھی اور عینی بھی ختم۔ اب نوال عینی کے چاروں طرف گھوم کر انگلی اٹھا کر اس سے گویا ہوئی تھی، میرے شوہر سے دور رہو سمجھی، اور یہ جو مردوں کو قابو کرنے کے طریقے ہیں نہ کسی اور پر آزمانا ختم، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ داشاب صرف میرا ہے، وہ میری پراپرٹی ہے، اور نوال کی چیز کوئی ہاتھ تو دور دیکھے بھی تو وہ معاف نہیں کرتی۔ سیدھا اوپر سیٹی بجا کر اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا، صاف وارننگ تھی اس کے انداز میں، اور اگر میں نہ جاؤں تو ور ویسے بھی تم جیسی پینڈو لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے داشاب، پتہ نہیں کیسے تم سے شادی کر بیٹھا، اس کے ساتھ تو میں جچتی ہوں، میرے جیسی بولڈ اور ماڈرن لڑکی، اور تم نے کبھی دیکھا بھی ہے خود کو آئینہ میں؟ وہ تنزیہ گویا ہوئی تھی، اپنا انجام جانے بغیر ختم، تمہاری تو ختم۔ نوال نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا بازو اس کی کمر پر لگا دیا اور الٹے ہاتھ سے اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر قابو کر لیا ختم۔ اب عینی اس کی پکڑ میں بالکل بے بس کھڑی تھی، اگر ہلنے کی کوشش کرتی تو بال کھنچنے کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ختم۔ ہاں بہت زبان چل رہی تھی، نہ تمہاری، اب بولو، وہ ہیرو تو ہے لیکن صرف میرا نوال کا، صرف اور صرف نوال کا سمجھی ختم۔ نوال نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر بتایا تھا، ابھی تو صرف کباب میں مرچیدانے اجوائن اور جوس میں 4 چمچ نمک ڈالا تھا، وہ بھی صرف میرے شوہر سے ہنس کر بات کرنے کی سزا کے طور پر، تو سوچو آگے کیا کچھ نہیں کر سکتی میں؟ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس نے عینی کے بالوں کو گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اسے دور دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا کر۔ نوال نے اپنی گن نکالی اور ایک گھٹنا نیچے ٹکا کر اس نے اپنی گن اس کے سر پر تانی تھی کہ عینی جو کہ دوبارہ سے اپنا زہر اگلنے لگی تھی۔ نوال کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کی سیٹی ہی گم ہو گئی، اب بول کون قابل ہے؟ داشاب کے بول ختم تو ختم، تم قابل ہو اس کے اور کوئی نہیں ختم، اب اپنی جان بخشی بھی تو کروانی تھی، اس لیے عینی نے فورا سے پینترا بدلا تھا۔ وہ خود ڈر گئی تھی کہ کس سرکری کے پاس آ کر پھنس گئی، ایک بار یہاں سے خلاصی ہو تو کبھی مڑ کر نہ آئے وہ یہاں۔
یہ ہوئی نہ بات، ویسے دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم عورتوں میں ہمت نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میری رانی گن نے ہی کر دیا سب کچھ، تھوڑی دیر پہلے مجھے مس میچ کہنے والی اب خود میرے قدموں میں پڑی ہے۔ چلو اب اٹھو اور میرے 3 کہنے تک یہاں سے رفوچ کر ہو جاؤ ختم۔ اس نے موقع غنیمت جان کر بھاگنا چاہا تو نوال پھر سے اس کے راستے میں آ کر اس کی سانس روک گئی۔ اب اگر تم مجھے مرو شوہر کے اس پاس نظر آئی یا مجھے کوئی خبر بھی ملی نہ تو داشاب کو بہت دکھ ہوگا کہ اس کی دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چچ چچ، جب کہ یہ سننے کی دیر تھی کہ عینی نے باہر کی طرف دوڑ لگاتی اور نوال قاقا لگاتی خود کمرے میں چلی گئی۔ داشاب کی کلاس وہ بعد میں اچھی خاصی لینے والی تھی۔ وہ رات کیا اگلے 3 دن تک داشاب گھر ہی نہ آیا، نوال اس کے گھر بھی گئی تھی۔ بہانہ یہی تھا کہ ملنے آئی ہے، اور شازیہ بیگم خوش بھی ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار خود سے گھر میں دیکھ کر انہوں نے تو بہت اہتمام کیا تھا، ور اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرنے لگ گئی تھی۔ آخر کو ان کی اکلوتی اولاد تھی اور نوال ان کی اکلوتی بہو۔ نوال کو یوں خود فارغ بیٹھنا اچھا نہ لگا تو وہ بھی ان کے ساتھ کچن میں کام کروانے لگی، حالانکہ وہ تو منع بھی کر رہے تھی۔ بیٹا تم پہلی بار گھر آئی ہو تو کام کرتے ہوئے اچھی تھوڑی نہ لگو گی، لاؤ میں کرتی ہوں۔ اوہو انٹی، اب اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اب مجھے اپنی بیٹی مانتی ہی نہیں ہے، اگر مانتی ہیں تو لائیں میں مدد کروا دیتی ہوں۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا بنایا اور کھانا کے دوران ڈھیر ساری باتیں بھی کی ختم۔ اور اسی دوران نوال کو پتہ لگا کہ داشاب پچھلے 3 دن سے یہاں بھی نہیں آیا، بس ایک چکر لگا کر چلا گیا تھا، دوست کا کہا کر ختم۔ شام میں نوال نہ کرنے کے باوجود شازیہ بیگم کو بھی ساتھ لے آئی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ داشاب کام سے باہر گیا ہے۔ اب اسے داشاب کا انتظار تھا۔ رات داشاب آیا تو نوال نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بس کھانا کھانے کے بعد خود بھی سو گئی، اور اس کے سونے کی ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد داشاب کمرے سے باہر گیا تھا۔ دبے پاؤں وہ گھر کے پچھلے راستے سے باہر چلا گیا جہاں ایک کار پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، ور اپنی منزل کی طرف فراٹے بھرنے لگی ختم۔ داشاب جو کہ دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ خود بھی ایک شریف لڑکا تھا، لیکن جب اسے سیکریٹ ایجنٹ کے طور پر آفر آئی تو پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن 2 دن اچھے سے سوچ سمجھ کر اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ماں کو یہ کہا کہ امریکہ جا رہا ہے، اسکالرشپ آئی ہے۔ شازیہ بیگم تو نہال ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے پر دور جانے کا غم تو تھا، لیکن روشن مستقبل کے لیے یہ بھی ضروری تھا۔ اگلے دن وہ لوگ لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ 2 سال ٹریننگ لی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اسے جو ٹاسک دیا جیم رہا تھا اسے پورا کرنا تھا، اگر ناکام رہتا تو واپس جانا پڑتا کیونکہ یہ کام بہت خطرے کا ہوتا تھا۔ لیکن داشاب کی پروگریس دیکھ کر سب ہی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ بہت ہی باریکی سے ایک ایک چیز کو دیکھتا سمجھتا اور کیس سولو کر دیتا ختم۔ 3 سال بعد اب وہ اپنے گھر آیا تھا۔ یہاں کی اسے خبر ملی تھی کہ ایک تنظیم ہے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، ور ان کی درجنوں ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں، ور اس کے باوجود بھی وہ ان لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں بلکہ ان سے نازیبا کام کرواتے ہیں۔ داشاب کو ان کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن جب وہ میٹنگ کرنے کے لیے ریسٹورینٹ آ رہا تھا، کالج کے دوست مل گئے۔ جب ان سے جان چھوڑوانا چاہی تو نوال آ گئی ختم۔ وہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی۔ اس کا سٹائل، پیاری سی آنکھیں، سکتا کبیر جیسی آواز، جیسے وہ موٹا بنا لر لوگوں سے بات کرتی تھی۔ جب داشاب نے پتہ کروایا تو اسے جو انفارمیشن ملی اس کے مطابق نوال کے گاؤں میں بھی ایسی تنظیم تھی جس سے شاید نوال انجان تھی۔ اس کی باتیں جب داشاب سنتا تو اس کی ہنسی نکل جاتی تھی، دل تو لوٹ پوٹ ہوتا تھا لیکن کہتا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں معصوم جو رہنا تھا، لیکن اکیلے میں سوچ سوچ کر قہقہہ لگاتا تھا۔ اسے تو بس انتظار تھا اس تنظیم کے پکڑے جانے کا ختم۔ پھوڑ وہ اپنی شیرنی کو قابو میں کرنے والا تھا، لیکن اپنی ماما کا سوچ کر اس نے نوال کو عام لڑکیوں کی طرح کے طور طریقہ پر بولنا سکھایا، باقی کا کام آمنہ بیگم نے کر دیا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے اس نے اس تنظیم کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی تھی اور اس کے لیے زیادہ محنت نہیں لگی تھی۔ نوال کے گارڈز میں سے ایک پر اسے شک ہوا اور گاؤں جانے کا بہانہ جمیل خود کر چکا تھا۔ جب نکلا تو داشاب نے آگے جا لیا اس سے ختم، اور اس ذریعہ اس نے باقی کے اڈوں کا بھی پتہ لگوا لیا۔ اور اب 3 دنوں سے وہ ان کو اپنی نظروں لیے ہوا تھا اور آج کامیاب بھی ہونے والا تھا۔ آج وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ان پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ جہاں انہوں نے گاڑی روکی وہ کوئی کھنڈر نما جگہ تھی۔ وہ دونوں اس کھنڈر کے پاس آ کر روکے اور اپنی ٹیم کا انتظار کرنے لگے، جو کہ انہیں دور سے اتی دکھائی دے گئی تھی۔ داشاب اندر گیا اور جاتے ہوئے ہر چیز پر اپنی چیل جیسی نظریں استعمال کرتے ہوئے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سٹور میں موجود دروازے کے ذریعہ نیچے موجود خفیہ حصے میں داخل ہوا۔ اس کی پوری ٹیم اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ جاتے ہی بغیر دیر کے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے وہ ان کو مار کر گراتے گئے۔
ابھی داشاب اس کمرے کی طرف ہی تھا جہاں لڑکی کو بند کر لے رکھا گیا تھا کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ ابھی وہ وار کرنے کے لیے پیچھے مڑا ہی تھا کہ گولی چلی تھی اور اگلے بندے کا سینہ چیرتے ہوئے گئی تھی۔ داشاب نے شکریہ ادا کرنے کے لیے جب دیکھ اس کی طرف تو حیران ہی رہ گیا، جبکہ وہ وجود مسکرا کر آگے بڑھنے لگا تو داشاب نے اسے اپنی طرف کھنچا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کی ٹیم وہاں آ گئی اور سب اکٹے نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں اور وہ ہو نہ، وہ سب لڑکیوں کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جبکہ مجرموں کو ان کی اصل جگہ اور لڑکیوں ان کے اپنے ہی پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ سب ہی بہت بری حالت میں تھی۔ اب کوئی گھر والے تو ان کو رکھنے نہیں والی تھے، پھر بھی جو راضی تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور باقیوں کو این جی او کے حوالے کیا گیا تھا، جہاں وہ لوگ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹ کر انگور کا گچھا ہاتھ میں لیے ایک ادا سے کھا رہی تھی۔ داشاب دندناتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا، انگور لے کر سائڈ پر رکھے اور اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیوں آئی تھی تم وہاں؟ ختم؟ ہاں ختم۔ جواب دو میرے سوال کا، کیوں ختم؟ کیوں دو میں تمہیں کوئی بھی صفائی اور تمہارے سو کالڈ سوالوں کے جواب ختم؟ ہاں مجھے بتا کر گئے تھے، اتنے دنوں سے غائب تھے تم، پتا ہے میں کتنا پریشان تھی۔ تم سے ملنے گھر چلی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر پتا چلا تم ہو ہی نہیں۔ ختم، اس لیے ماما کو گھر لے آئی۔ تمہیں میری تو چھوڑو، ان کی بھی فکر نہیں۔ ختم، کل جب گھر آئی تو غصہ میں تمہاری ساری کبڈ خراب کر دی، تب مجھے یہ ملا تھا وہاں سے۔ ختم، تمہارا کارڈ جس پر صاف لفظوں میں سیکریٹ ایجنٹ لکھا ہوا تھا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے سونے کی اداکاری کی، جب تم کمرے سے باہر گئے تو تمہارا پیچھا کر کے وہاں پہنچ گئی۔ ختم، وہ لوگ تو اندر جانے نہیں دے رہے تھے، تب تمہارا یہ کارڈ کام آیا۔ ختم، یہ لو، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ ختم، نوال نے کارڈ اس کی طرف اچھالا تھا اور خود سائڈ سے گزرنے لگی تو داشاب نے اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اس بار وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اب کیا ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ختم، تمہیں برا نہیں لگا کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی؟ داشاب نے اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس حرکت پر نوال اپنا سانس روک گئی تھی اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے فورا سے اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ ہاں تھوڑا لگا تھا، لیکن ان لڑکیوں کا اور تمہارے کام کی مناسبت کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ختم، واہ، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میری شیرنی اب سمجھدار ہو گئی ہے، تو کیوں نہ پھر رخصتی کی بات کر کے ولیمہ رکھوا لیا جائے۔ اب تم نے تو مجھے پرکھ بھی لیا اور اپنی اداؤں سے میرا دل بھی جیت لیا، جو کہ پہلی نظر میں تم چرا چکی تھی، تو کیوں نہ اب میں بھی تمہیں انعام کے طور پر اپنی پوری زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی قربت سے بھی روشناس کروا ہی دوں، جس سے انجان تم سارے گھر میں دندناتی پھرتی ہو۔ مخمور لہجے میں کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے کان کو اپنے لبوں سے کاٹا تھا، اور نوال جو کہ پورا لڑنے کا موڈ بنائے بیٹھی تھی، اس کی قربت سے گھبرا کر اب راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ ختم، جبکہ داشاب تو مزید اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنا دہکتا نرم گرم لمس اس کی گردن پر چھوڑ کر اس کے چہرے پر پھیلے اپنی محبت کے رنگ دیکھنے لگا۔ تو کیا ارادہ ہے مسز؟ باقی کی فلم بعد کے لیے رکھیں یا ابھی ہی دیکھنی ہے؟ آنکھ دبا کر کہتے اس نے نوال کا ہی لوفرانہ لہجہ اپنایا تھا، جبکہ نوال اسے دھکا دے کر بھاگی ور دروازے میں کھڑی ہو کر وہیں سے چلائی۔ ختم، بے شرم بے حیا سکتا کمینے انسان میں کہیں نہیں جاؤ گی تمہارے ساتھ۔ جب داشاب نوال کی بات سن کر اس کی طرف بڑھا تھا تو فورا سے وہ کمرے سے بھاگ گئی۔ اب اسے اس جلاد سے اس کی ماں ہی بچا سکتی تھی، ایسا نوال کو لگتا تھا، جبکہ نوال کی سپیٹ دلا کر داشاب کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ہائے بڑا مزہ آنے والا، نوال ڈش کھانے میں تھوڑی تیکھی ہے لیکن آئی لائک تیکھا، سوچتے ہوئے سرشاری سی کیفیت میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ختم، پچھلی 3 راتوں سے مسلسل جاگ جو رہا تھا، آج صبح سے نوال جلے بیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، کیونکہ داشاب نے پتہ نہیں کیا جادو کیا تھا کہ اس کی ماں اس کی جنت بھی اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ سب بس ایک ہی بات کر رہے تھے، ولیمہ کے ساتھ ہی رخصتی رکھ لیتے ہیں، جبکہ نوال کو یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور یہاں کے سارے کام کون دیکھے گا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اب تو وہ اپنے ناخن چبانا سٹارٹ کر چکی تھی اور آرام سے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ ختم، اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، اس کا دماغ 100 کی سپیڈ سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ داشاب کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ باہر وہ مجھے سب سے بات کرنی ہے۔
داشاب کافی حد تک سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے اور اس کا حل بھی اس کے پاس موجود تھا۔ نوال ایک کمرے میں اسے لے گئی جہاں شازیہ بیگم و آمنہ بیگم پہلے سے ہی موجود تھی، اور اب سٹارٹ ہوا تھا نوال کا ڈرامہ ختم۔ دیکھیں اب لوگ دھیان سے میری بات سنیں ختم۔ میں رخصت ہو کر داشاب کے ساتھ ان کے گھر نہیں جا سکتی ختم۔ اور اس سے پہلے آمنہ بیگم کی جوتی نوال کو سلامی پیش کرتی وہ فورا بول اٹھی کیونکہ میری ماں کا میرے سوا اور میرے ان کا سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرا دل تو بہت تھا انٹی، لیکن میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ اگر میں چلی گئی تو یہاں کام کون دیکھے گا؟ میری ماں کھائے گی کیا اور اکیلی رہے گی کیسے ختم؟ کوئی بہت ہی معصوم شکل بنا کر نوال نے اداکاری کی تھی۔ الف اگر کوئی اور ہوتا تو یقین بھی کر لیتا، لیکن یہاں آگے بھی اسکیمہ تھی، جانتی تھی اسے ختم۔ اور اب تو شازیہ بیگم اور داشاب بھی اس ڈرامہ کوئن کو جان گئے تھے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اپنی بات منوانے کا اور کچھ نہیں۔ دیکھو نوال، میں نے کہہ دیا کہ 2 دن بعد رخصتی اور ساتھ ہی ولیمہ بھی ہوگا ختم۔ اب میں کچھ نہیں سنوں گی، تم جاؤ، بہت ہو گیا تماشا ختم۔ پہلے ہی بچے کو اتنا تنگ کر چکی ہو ختم۔ جبکہ نوال اپنی باتوں کا ان پر کوئی بھی اثر ہوتا نہ دیکھ کر پاؤں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی ختم۔ پیچھے داشاب، شازیہ بیگم اور آمنہ بیگم رہ گئی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، تھوڑی سی جھلی ہے، مجھ سے دور جانے کا سوچ کر ایسا کہہ گئی ہے، تو وہ صحیح ہی کہہ رہی ہے، اور اب بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ میں سارا بندوبست کر چکا ہوں، یہاں کا سارا کام بشیر دیکھ لے گا اور اس کی نگرانی نوال وہاں رہ کر بھی کر سکتی ہے، اور اب کا اور نوال کا جب دل چاہے گا اب لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ بلکہ آمنہ بہن، داشاب صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، یہ دونوں تو اب ہنی مون پر چلے جائے گے تو ہم دونوں ہی تو ہوں گی ایک دوسرے کے لیے۔ اب پریشان نہ ہوں، لوگوں کے بارے میں تو کچھ بھی مت سوچے، ان کا کام تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اب ان لوگوں کی باتیں بنانے کے ڈر سے کیا ہم جینا چھوڑ دے ختم؟ نہیں نہ ختم تو بس طے ہو گیا، ولیمہ کے بعد اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں جانتی ہوں اکیلے پن کا احساس کیا ہوتا ہے۔ واقعی نوال نے داشاب چن کر زندگی کا بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، میری بچی نادان ہے، اگے کوئی غلطی کرے تو درگزر کر دال چھوٹی یہ جیم چھوٹی یہ لت چھیدی تین گا۔ اماں جی اب پریشان نہ ہوں، میں ہمیشہ نوال کا خیال رکھوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک نادان کی بات ہے تو وہ کوئی نادان نہیں بلکہ پوری فلم ہے۔ اب تک تیگنی کا ناچ نچا چکی ہے وہ مجھے، لیکن دل کی بہت صاف ہے، صرف دکھاتی ہے کہ بہادر ہے، جبکہ ہے وہ نازک مزاج، اتنا تو میں جان ہی گیا ہوں۔ اب میں ذرا اس کی خبر بھی لے لوں ورنہ وہ تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی ختم۔ کہتے ساتھ ہی داشاب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شازیہ بیگم اور آمنہ بیگم رخصتی اور ولیمہ کی تیاریوں میں جٹ گئی تھی، اور ان کی مدد کرنے کے لیے داشاب کی ٹیم کے لوگ جو کہ اس کے دوست تھے سب کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ داشاب جب کمرے میں آیا تو نوال اپنا چہرہ دوسری طرف کے بیٹھی تھی۔ داشاب نے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا نوال کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن یہ کیا، جب اس کی نظر نوال کے چہرے پر پڑی تو حیران رہ گیا کیونکہ سب کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی نوال اس وقت رو رہی تھی۔ نوال کو روتے دیکھ کر داشاب کو بے چینی سی ہوئی تھی، وہ تو اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ داشاب نے جب نوال سے رونے کی وجہ پوچھ تو وہ بولی کچھ نہیں، بس خاموشی سے روتی رہی۔ داشاب نے نوال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لگائے خاموش کروانے لگا، بس خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے یار ختم۔ شادی کے بعد تو لڑکی کو جانا ہی پڑتا ہے، نہ اپنے شوہر کے گھر ختم۔ نکاح تو سنت ہے اور جب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی تو ہوگی نہ ختم۔ تم بہت برے ہو، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مجھے اب ختم اپنی اماں کو ختم چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، لیکن وہ بھی مجھ سے پیار نہیں لڑتی، تبھی مجھے خود سے دور بھیج رہی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مسلسل داشاب کے سینے پر مکوں کی برسات کہے جا رہی تھی اور داشاب مسکراتے ہوئے اس کا یہ نیا انداز دیکھ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا داشاب تمہاری ماں کو تم سے الگ کرے گا؟ تمہاری ماما بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی رخصتی کے بعد، اور یہاں کے کام کا بھی سارا انتظام کر دیا ہے میں نے ختم۔ اب تو خوش ہو نہ ختم؟ نوال تھوڑی سے تھام لر، اس کا چہرہ اوپر کہ وہ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے نوال کی چھوٹی سی ناک اور دونوں آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، جب کا گال الگ سے دہک اٹھے تھے۔ نوال نے اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتا جذبات کا سمندر دیکھا تو نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ نوال کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ایک الگ ہی لہا پر دھڑک رہا تھا۔
آور داشاب خود پر اور جبر نہ کرتے ہوئے جھکا تھا اور نوال نے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی، جبکہ نوال سنسی کیفیت میں یل جگہ ہی بیٹھی اپنی اور اس کی سانسوں لاشمار کر رہی تھی۔ پتا ہے، جب تمہیں پہلی بار اس ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا نہ، تو وہی تمہارا یہ خادم اپنا دل ہار بیٹھا تھا تم پر، پھر تم نے خود ہی مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک نیا احساس تھا جو اس دن مجھے سرور بخش رہا تھا کہ جس کو میں نے چاہا ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بس پھر اس دن سے میں تمہاری ہر بات مانتے آیا اور کچھ اپنی بھی منوا لی، لیکن اب صبر کا پھل ملنے کا وقت ہے، جو میں نے اپنے مشن کے لیے خود بر جبر کر کے کیا تھا۔ تم تو کڑا امتحان ثابت ہوئی ہو میرے لیے، تم خود ہی میرے اتنے قریب رہتی کہ میں ہی ڈر جاتا کہ کہیں بہک نہ جاؤں، اس لیے تمہارے سونے کے بعد صوفہ پر جا کر سو جاتا تھا، صبح بیڈ پر آ جاتا تو کیوں نہ صبر کا تھوڑا پھل ٹیسٹ کر لیا جائے، کہتے ہی وہ جھکا، لیکن نوال اسے دھکا دے کر فورا بھاگی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہی، وہاں یہ دو دن بھی صبر کر لو، پھر پھل میٹھا ہی میٹھا ہوگا، کہتے ہی بھاگ گئی۔ میرا پھل تو بہت میٹھا ہے، او ذرا چکھ کر بتاؤں۔ داشاب نے دور سے ہی ہانک لگائی تھی۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج ولیمہ تھا، ان دونوں کا فنکشن نوال کی طرف کیا گیا تھا تاکہ یہی سے فنکشن رخصتی کر کے نوال داشاب کے گھر چلی جائے۔ فنکشن بہت ہی بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ داشاب کب سے اسٹیج پر بیٹھا نوال کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ صاف گوری رنگت، سکتا کالی گہری آنکھیں، سکتا تنی ہوئی مونچھیں، سکتا داڑھی کے ساتھ وہ آج واقعی نوال کا ہیرو لگ رہا تھا۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی جس کے گلے پر موتیوں سے کام ہوا تھا اس میں موجود تھا، اور ساتھ ہی وائٹ کلر کا مفلر گلے میں ڈالے ہوئے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے انٹرینس پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کو قرار آیا تھا جب اسے آمنہ بیگم کے ساتھ نوال آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اتنا بڑا گھونگھٹ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے لائٹ بند ہو گئی۔ اب سپاٹ لائٹ نوال پر پڑ رہی تھی، جس نے ایک جھٹکا سے اپنا گھونگھٹ پر اٹھایا تھا اور بلیک کلر کے گاگلز پہنے وہ مسکرا کر داشاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک سے میوزک بجا تھا اور اس کے ساتھ ہی نوال نے گانے کے بول بولنا شروع کیے تھے۔ ہوگا ہینڈسم سونا سب سے میرے دل کو گیا لے کر میری نیند چرا لی اس نے اور خواب گیا دے کر، ہوگا ہینڈسم سونا سب سے میرے دل کو گیا لے کر میری نیند چرا لی اس نے اور خواب گیا دے کر۔ اب یہ نہیں بولے یار، بولے یہی لگاتار، کوئی چاہے کتنا اوکے کروں گی۔ میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار میں فین ہوئی ان کی، میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار میں فین ہوئی ان کی، میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار ہو۔ جب سے اس نے انکھیوں سے دل پا آٹوگراف دیا تب سے یوری ڈیو نے بس اس کو ہی یاد کیا۔ جب سے اس نے انکھیوں سے دل پا آٹوگراف دیا تب سے یوری ڈیو میں نے بس اس کو ہی یاد کیا۔ سہنتی میرے جذبات سن لے، میرے دل کی بات ساتھ مجھ کو لے کے جا تیار۔ میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار میں فین ہوئی ان کی، میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار فلمی اسٹائل سے جب اس نے کل رات مجھے پروپوز کیا، دائیں نہ دیکھا بائیں نہ دیکھا، اس کو دل کا روز دیا گلاب۔ فلمی اسٹائل سے جب اس نے کل رات مجھے پروپوز کیا، دائیں نہ دیکھا بائیں نہ دیکھا، اس کو دل کا روز دیا۔ وہ چرچے 4000 فوٹو چھپ گئے ان اخبار، مجھ کو پرواہ نہیں کوئی، کیم ویٹ تھے اسٹار۔ میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار میں فین ہوئی ان کی، میرے سیاہ سپر سٹار، میرے سیاہ سپر سٹار۔ جب کہ داشاب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کوئی شک نہیں تھا کہ نوال کچھ بھی کر سکتی ہے۔ گانے کے بول ختم ہوتے ہی وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ڈانس کرنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ داشاب نے اسے ہاتھ دے کر اوپر پاس کھڑا کر لیا ور خود اپنے دوست کو اشارہ کیا ہٹو۔ وہ مائک لے کر اس کی طرف آیا۔ جب نوال نے حیرانگی سے داشاب کی طرف دیکھا، مطلب وہ بھی اس کے لیے کچھ پلیں کر کے بیٹھا تھا۔ داشاب نے مائک لیا اور گانے کے بول کے ساتھ نوال کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ جنم 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 ساتھ چلنا، یوں ہی قسم تمہیں قسم آ کے ملنا، یہی ایک جان ہے۔ بھلے 2 بدن ہو جدا میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو، تم درد ہو تم ہی آرام ہو، میری داؤں سے آتی ہے بس یہ صدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع، تیری باہوں میں ہے میرے دونوں جہاں، تو رہے جدھر میری جنت وہی جل رہی اگان ہے، جو یہ 2 طرفہ نہ بجھے کبھی، میری منت یہی تو، میری آرزو میں تیری عاشقی تو، میری شاعری میں تیری موسیقی، طلب 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 بس تیری ہے مجھے سو میں تو، نشہ بن کے گھلنا، یوں ہی میری محبت کا کرنا تو حق، یہ ادا میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو، تم درد ہو تم ہی آرام ہو، میری داؤں سے آتی ہے بس یہ صدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع۔ نانا ون مور فور مائی لائف۔ داشاب نے نوال کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دوبارہ سے گانے کے بول بولنا سٹارٹ کر دیے۔ میں زمیں تو آسماں میں داغ ہوں، تو چاند سا تو بارش ہے، میں ریت ہوں میں دھن کوئی تو راگ سا، میں زمیں تو آسماں میں داغ ہوں، تو چاند سا تو بارش ہے،
میں ریت ہوں میں دھن کوئی تو راگ سا مینوں اپنا بنا لے میری ہیریے مینوں اپنا بنا لے میری ہیریے میں رہنا ہے تیرا بن کے بوہے باریاں ہائے بوہے باریاں تے اینا لے کندہ ٹپ کے تو آجا وی ہوا بن کے بوہے باریاں ہائے بوہے باریاں ہائے بوہے باریاں۔ گانے کے بولوں کے ساتھ ہی داشاب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور نوال کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا تھا۔ میری زندگی میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا تم پوری زندگی مجھے اور میری شرارتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں تھوڑا شرارتی سا سوال آیا تھا، جسے سن کر نوال مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی اور داشاب کے سارے فرینڈز نے پیچھے سے ہوٹنگ سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ داشاب نے نوال کو اپنے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ رات دیر تک فنکشن چلا تھا۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا تھا تو نوال نے پوچھا تھا، اپنی جنت سے کہ رونے کا کیا فائدہ، اب تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہنے والی ہے، نہ تو یہ نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ شازیہ بیگم نے اسے ایک گھوڑی سے نوازا تھا اور کہا تھا، یہ رسم ہوتی ہے لیکن اماں مجھے رونا نہیں آ رہا، فف لڑکی میں کیا کروں تمہارا؟ شازیہ بیگم نے تو اپنا سر پیٹ لیا تھا اور بس نوال کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ سون سون کرتی وہ ان سے شکایت کر رہی تھی، اب آج میری رخصتی پر بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں، گھر آئے میں نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کروانی، میں ختم داشاب کی ماما کی سائیڈ ہوں اور میں میری شازیہ ماما کی سائیڈ ختم۔ داشاب جو کب سے پنی ڈرامہ کوئن کے ڈرامے دیکھ رہا تھا، فورا سے اپنی ساس کی طرف داری کرنے بیچ میں کو ختم، تمہیں تو می کمرے میں بتاؤ گی۔ جبکہ شازیہ بیگم آمنہ بیگم کے پاس گئی تھی، دیکھتے ہیں پہلے کمرے میں تو پھنچوں میں منتظر ہوں، آنکھ دبا کر کہتے داشاب گاڑی مو بیٹھا تھا اور آمنہ بیگم اور نوال کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ شازیہ بیگم کچھ سامان لے کر دوسری گاڑی مونے والی تھی۔ ان کی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ آمنہ بیگم نوال کو داشاب کے کمرے میں چھوڑ کر لہو باہر چلی گئی، ورسے پہلے کہ نوال میڈم داشاب کے آنے سے پہلے چینج کرتی داشاب کمرے میں داخل ہوا تو وہ فورا سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ارے تم ڈر کیوں رہی ہو، تمہارا کمرہ ہی دلا لو جتنا دیکھنا ہے، لیکن نظر کرم یہاں بھی کر دو، خادم اب کا بے چین ہے۔ داشاب کمرے کو لاک کرتے ہوئے نوال سے گویا ہوا جو کہ روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ داشاب اسے پاس آیا اور وہیں پر بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے گویا ہوا تو اے چکنی منہ دکھائی لینے کا یا اپنی فلم سٹارٹ ایج کرے۔ داشاب کے بولنے کی دیر تھی کہ وہ اپنا گھونگھٹ اٹھائیے ہانگ کانگ کی طرح اسے دیکھنے لگی جبکہ داشاب تو اسے دیکھ کر ہنسنا بھول کر پزل ہو گیا تھا۔ سرخ سفید رنگت سکتا گھنی خمدار پلکے سکتا بھرے بھرے گلاب رخسار سکتا پنکھڑیوں جیسے لب سکتا خوبصورتی سے تراشے گئے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ داشاب ہر شاہ بھولائے بس اس کے نوخیز حسن میں کھو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کرتا نوال نے اسے چونٹی کاٹی تھی اور خوفوار نظروں سے اسے گھورنے لگی، مطلب صاف تھا کہ یہ لینگویج کیوں یوز کر رہے ہو۔ جبکہ داشاب اس کی کسی بھی گھوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اب بڑے آرام سے اس کے دوپٹے کو پنس سے آزاد کر رہا تھا، جبکہ اس اچانک افتادہ پا نوال گھبرا گئی تھی کہ کیا کرے، پھر خود کو قدرے کنٹرول کے وہ داشاب سی گویا ہوئے تھی۔ منہ دکھائی تو تم نے دی ہی نہیں، ختم اب کیا منہ دکھائی دیتا، تم نے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا، اگر میں کرتا تو دیتا نہ۔ ختم اب ہم آگے کی سب سے مین رسم کریں گے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے، لیکن یہ تو غلط ہے۔ جب نوال نے رونے جیسی شکل بنائی تو داشاب نے دوپٹہ آزاد کروانے کے بعد سائڈ پر رکھا اور اب اس کا رخ اپنی طرف گئے ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیس سی سونے کی چین جس میں ایک ہارٹ تھا۔ اس ہارٹ کے دونوں سائڈ پر نوال اور داشاب کا نام لکھا تھا، جبکہ اندر دونوں کی پہلی ملاقات کی تصویر تھی، جسے دیکھتے ہی نوال کے چہرے پر خوبصورت سی سمائل آئی تھی اور بے اختیار ہونٹوں نے واؤ میں جنبش دی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ داشاب تھنک یو سو مچ، ختم آہا مجھے تھنک یو نہیں کچھ اور چاہیے، کہتے ہوئے داشاب نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نوال نے شرما کر کہا تھا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ داشاب نے فورا عمل کیا تھا۔ نوال نے اس کے گال پر پیار کرتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ داشاب نے نوال پر گرفت مضبوط کر کے اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا۔ آج کی رات ان کی محبت کی سب سے حسین رات تھی، جو کہ قطرہ قطرہ گزر رہی تھی اور محبت کی ایک انوکھی داستان لکھ رہی تھی، جبکہ دور افق میں بھی چاند آج ان کے ملن پر جھوم اٹھا تھا۔ 8 سال بعد نوال صبح سے کچن میں بزی تھی۔ سب کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ اب دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ جب بھر سے رونے کی آواز آئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر اپنے لخت جگر کے پاس گئی۔ آمان کیا ہوا ہے؟ احسان کو یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ میرا بچہ کا ہوا ختم کش نے مالا میرے بابو کو ختم۔ نشال یہاں آؤ اور بتاؤ کس نے کیا یہ سب اور کیا کر رہی تھی؟
ارے مام، اپن کو سب پتا ہوتا ہے، یہ سب اس حزیر کے چھوٹے بھائی معاذ کا کام ہے۔ اس پٹاخہ کو اپن اچھا سبق سکھ کر آئی ہے، اب وہ اپن کے جگر کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ ارے جگر تو کیوں رو رہا ہے؟ بہادر بن اپن کی طرح، پھر سب تجھ سے بھی ڈرے گے۔ 7 سالہ نشال کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ نوال نے احسان کو خاموش کروا کر امان کو دیا اور اپنی غنڈی بیٹی کی طرف بڑھی جو خود تو چھوٹی سی تھی، جبکہ کام اور حرکتیں ساری بڑوں جیسی تھی۔ نوال نے جاتے ہی نشال کو کان سے پکڑا تھا۔ کب سدھرو گی؟ تم ہاں بہت تنگ کرنے لگی ہو، اور یہ کون سی لینگویج میں بات کرتی رہتی ہو تم؟ اب دیکھنا حزیر آ جائے گا تمہاری شکایت لے کر ختم، پھر تم فورا فورا چھپ جاتی ہو، اگر بہاد ہو تو اسد بھی مقابلہ کیا کرو ختم۔ ارے مام چھوڑ دو، پکا اب نہیں کرے گی۔ اپن نوال نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسکا کانجب کے نشال کان سہلاتے ہوئے اپنی چکنی مادر ملت کو دیکھ رہی تھی۔ مادر ملت، اب اپن کو تو کہتی ہو نہ کرو، ور خود جو کرتی تھی نہ سب بتایا ہے۔ اپن کو بابا نے کیسے اپن کو تنگ کرتی تھی، اور بابا روز جو سپر وومن کی سٹوری اپن لوگوں کو سناتے ہیں نہ اپن جانتی ہے۔ وہ اب ہی ہونشال کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے ہانک لگائی تھی، ور جاتے ہی کمرہ بند کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب اس کی مادر ملت کی جوتی نے یہاں تک اس کا پیچھا کرنا ہے۔ جبکہ نوال پیچھے داشاب کو سلواتیں سناتی احسان کو امان کے ساتھ کمرے میں بھیج کر خط پھر سے کھانا بنانے لگی ختم۔ آج ایک ہفتے بعد داشاب نے گھر آنا تھا۔ نوال تو تنگ آ گئی تھی داشاب کی اس جاب سے۔ کتنے دن وہ خود تو گھر سے باہر رہتا، جبکہ اس کے پیچھے یہ تینوں اس کے ناک میں دم کر دیتے ختم۔ نشال اور امان دونوں 7 سالہ جڑوا تھے، لیکن عادت دونوں کی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امان سمجھدار، معصوم اور کم گو بچہ تھا، جبکہ نشال تو نوال سے بھی 4 قدم آگے تھی، نہایت ہی زدی ہو گئی تھی وہ۔ اور سب سے زیادہ نوال کو جس بات پر غصہ آتا تھا وہ اس کے بولنے کا سٹائل تھا۔ اب نوال کو پتہ لگا تھا کہ شازیہ بیگم کیسے اسے سنبھالتی تھی، اور یہ سب داشاب کی دی ہوئی چھوٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا ماننا تھا جیسے تمہارے لیے میں ہوں، ویسے ہی ہماری نشال کو بھی اس کا ہیرو سدھار دے گا، اور تو وہ بچی ہے، بچی کر کے بگاڑ دیا تھا اس نے ختمہ، جبکہ سب سے چھوٹا تھا احسان جو 5 سال کا تھا۔ ابھی تینوں بہن بھائیوں میں اتفاق بہت تھا، اور ان سب کی لیڈر تھی نشال۔ اس نے اپنا فرض سمجھا ہو تھا کہ کوئی ایک کہے گا یا لگائے گا تو وہ 5 گنا کر کے دے گی اسے ختمہ، جبکہ ڈرتی صرف حزیر کے غصہ سے تھی۔ حزیر نوال کی دوست کا بیٹا تھا، جو کہ یہاں آنے کے بعد بنی تھی۔ اس کی فرینڈ ختم تھا تو حزیر بھی کم گو، لیکن نشال کی حرکتیں اس کے غصے کو ہوا دے جاتی تھی۔ نوال ابھی کام کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے اکر حق کیا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈری تھی اور داشاب کو دیکھ کر منہ بنا گئی، کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا میری رانی نے جو تم یوں منہ پھلا کر کام کر رہی ہو؟ داشاب نے اس کے بال سرکاتے ہوئے اپنی ٹھوڑی نوال کے کندھے پر رکھتے اپنی بیٹی کی شرارت کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تھا۔ تمہاری بیٹی آج پھر حزیر کے چھوٹے بھائی کو پیٹ کر آئی ہے۔ حزیر ہمیشہ کی طرح عطا ہی ہوگا ماز لے کر مجھے نشال کا کارنامہ دکھانی، ہوا تم اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بچے ہی تو ہیں، ہو جائے گے صحیح۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا، اگر نشال کی ایک اور بہن آ جائے تو اس کا دھیان باہر جائے گا ہی نہیں ختم۔ تو کیا کہتی ہو پھر میری چکنی ہو جائے ایک اور ختم؟ اب اپنا بہت ہی بے شرم تو پہلے ہی تھے، اب بدتمیز بھی ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ کچھ کرتا ہی کہ باہر سے بچوں کے رونے کی آواز سن کر نوال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جائے پہلے جا کر ان کو تو سنبھال لے، پھر اور بھی کر لیں گے۔ داشاب بھاگتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکروں کے پاس گیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح بھاگنے پر نوال کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ کچن میں ختم، اور اس خوشحال فیملی کو دیکھ کر قسمت بھی مسکرائی تھی ختم شد۔